مولانا صاحب، گناہ انسان کرتا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطاؤں پہ پھر توبہ کی جاتی ہے، پھر انسان کے دل میں سکون آتا ہے، لیکن پھر یہ اگر عادت بن جائے تو پھر اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ بہت مشکل سوال ہے اور بہت کامن ہے۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ توبہ مسلمان کے لیے ہی ہے۔ میں تھوڑا سا جو ایک ورژن ہوتا ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دکھانا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے وہ اپنے مخلوق پر، اور خاص طور پر اپنی پسندیدہ مخلوق جسے کہتے ہیں کہ جو اس کی ابدیت میں آ رہی ہو، جو اس کے فالوورز ہوں، جو اس کو مانتے ہوں، وہ جو ہے نا، یہ اور بات ہوتی ہے کہ ہم رب کو مانتے ضرور ہیں مگر رب کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ کو مانتے ضرور ہیں مگر رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم ائمہ کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، پیرنٹس کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ ایک تسلسل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اسی کے اندر یہی انسان فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس کے اندر شرارت کو بھی رکھا۔ میں لفظ شرارت کا ترجمہ کروں کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے اس کے اندر شرارت کو بھی رکھا اور شرافت کو بھی رکھا، یعنی شرافت اور شرارت ایک ہی نفس کے اندر موجود ہے۔ شر بھی ہے اور آفت بھی ہے۔ جی، یعنی شرارت بھی وہیں پہ ہے اور شرافت بھی وہیں پہ ہے، البتہ اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو آپ کی بات ہے، جو آپ کا سوال ہے، اس کے لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے، خداوند عالم نے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ان سے ہمیشہ ڈیمانڈ کی۔ عمل کس سے مانگا ہے؟ نان مسلم سے عمل کو نہیں ڈیمانڈ کیا خدا نے، ایمان والوں سے۔ جبکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ عمل میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ کمٹمنٹ میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ سچ بولنے میں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ وعدہ وفا کرنے میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان سے خدا نے عمل نہیں مانگا تو وہ عمل دے رہے ہیں۔ اور حضرت مسلمان جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان سے خدا نے کیا ہے؟ عمل کو مانگا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے عقائد کو ٹھیک کر دیا۔ اب تو ہم وحدہ لا شریک کے قائل ہو گئے، اب ہماری سیکنڈ کلاس تھی عمل کی، اچھے عمل صالح کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم نے عمل کو چھوڑ دیا، انہوں نے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ بس ایک ڈفرنس جو ہے ہم میں اور ان میں، وہ یہ معمولی سا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ لاجک کو نہیں مان رہے، ہم عمل کو نہیں مان رہے، بس یہ تھوڑا سا جھگڑا ہے، اور اس سے زیادہ ابھی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک مرتبہ توبہ کر لیجیے، بالکل یقیناً، پھر اس کے بعد توبۃ النصوح ہونی چاہیے، ایسی توبہ کہ وہ ضرب المثل بن جائے، لوگ مثالیں دینے لگے، اس کی طرح توبہ کرو، اس کی طرح توبہ کرو۔ اب یہاں پہ بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ صرف ابھی نقل کر دوں کہ مثلاً جب توبہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کیا رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر۔ اس کی جو رحمتوں کا باب کھلتا ہے، کھلا ہوا اس کا ہمیشہ ہے، لیکن جو توبہ کرنے والوں کے ساتھ کھلتا ہے تو پھر وہ رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو محفوظ کر دیتا ہے، یعنی ان کی شخصیت کو محفوظ کر دیتا ہے، ان کے کریکٹر کو کیا ہے؟ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اس کا دنیاوی انعام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بشر حافی کا مجھے ایک واقعہ نقل کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سوال سے، تاکہ اس کو سمجھ لیجئے۔ لیکن بات پھر وہی کہوں گا میں کہ دیکھیے، مین بات یہ ہے کہ توبہ کب آ جائے، یہ ہدایت کس وقت آ جائے، وہ اللہ کس کی کب ہدایت کرے، اور ہمیشہ خدا ہدایت کرتا ہے۔ مگر میں کہہ دوں ایک جملہ کہہ کے، بہرحال واقعہ انشاءاللہ موقع ہوا تو آگے بھی بیان کر لیں گے، صرف ابھی ایک بات کہہ دوں کہ توبہ بار بار کرنا بھی بہت اچھا ہے، یعنی اور آسان کر دوں اس کو، کبھی بھی کوئی آدمی اگر دکھاوے کے لیے بھی، میں یہاں ایک جسارت کر رہا ہوں اگرچہ کہ دکھاوے کی توبہ نہیں ہوتی، مگر اگر کوئی انسان کبھی اچھائی کی طرف بڑھنے لگے نا، اسے
روکو مت، روکو ماں اس پر اعتراض نہیں کرو، یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہے نہیں، اگر وہ اچھائی کی طرف آ رہا ہے اور یہ دعوت دی گئی ہے کہ دیکھو تم اچھے نہیں ہو تو کم سے کم اپنی حیت ایسے بناؤ، یعنی اپنی شکل و صورت ایسی بناؤ، اپنا اسٹائل ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھے۔ یہی سب سے بڑی توبہ ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو چینج کریں ظاہری طور پہ۔ جب ہم ظاہری طور پہ تو پھر کرنے لگیں باطن گے بھی تو انشاءاللہ باطنی کی انشاءاللہ۔ طرف پھر عادت اچھائی کی طرف بن جائے گی، جو اچھائی کی سوال طرف۔ تھا۔ تو یہی تو ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے درس دیتا ہے عادت بنا لینے کی، نماز پڑھنے کی، اچھائی کرنے کی، تاکہ باقی آنے والے مہینوں میں ہم اس روٹین کو فالو کر سکیں۔